خیر یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو الحمدللہ اس 8 روزہ قرآن کلاس کے آخری روز توبہ استغفار پہ درس قرآن ارشاد فرما رہے تھے۔ ہم عبدالحکیم کی پوری ٹیم پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکت اور اضافہ فرمائے کہ وہ طویل سفر کر کے، گرمی کی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں، انتہائی ذمہ داری سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ پروفیسر صاحب جس میں سفر میں نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جو کل سوات سے لاہور رات کو پہنچے ہیں اور طویل سفر کر کے لاہور سے رات ہمارے پاس پہنچے ہیں، ایڈوکیٹ عثمان فاروق صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب امیر ضلع خانوال وہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر افتخار الحسن صاحب ضلعی رہنما ہیں، میاں چنو سے تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برادرم سہیل ثاقب صاحب نائب امیر ضلع جماعت اسلامی خانوال وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم تمام صحافی حضرات، میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، کالم نویس ہیں، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جن میں برادرم عبدالرؤف عاقب صاحب، عتیق مہتاب بھائی، جناب خالد میو صاحب، برادرم رمضان عمران تھراج بھائی، خرم نواز مہروی صاحب اور حکیم مختار صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی کوریج کے لیے اور رونق بخشنے کے لیے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی شیخ عثمان فاروق ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت خطاب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر عمران فاروق صاحب سے، امیر ضلع جماعت اسلامی خانوال، کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں۔ امیر ضلع جماعت اسلامی خانوال ڈاکٹر عمران فاروق صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ نہایت محترم شیخ عثمان فاروق صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد طاہر صاحب اور دیگر قائدین اور ذمہ داران جماعت، آج ہم یہاں قرآن کا پیغام سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ قرآن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر، اس کی تعلیمات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے، پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کی دعوت کو آگے پھیلایا جائے، اور پھر اس کی دعوت کو پھیلانے کے بعد پھر آخری اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کو، اس کے نظام کو اس دنیا پر اور بالخصوص پاکستان کی سرزمین پر نافذ کر دیا جائے۔ اور اسی لیے جماعت اسلامی ہر ممکن حوالے سے کوشش کرتی ہے کہ اس زمین پر اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہی جماعت اسلامی کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر بھی اسی کی آواز بلند کرتے ہیں، الخدمت کے ایوان کے حوالے سے بھی اسی کی بات کرتے ہیں، درس قرآن کے حوالے سے بھی اسی کی بات کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ جماعت اسلامی کی پوری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج کر دیا جائے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر دے دیا جائے۔
اور اسی حوالے سے دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور پھر وہ دنیا کے امام بنے، لیکن جن لوگوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا پھر وہ آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہی کیفیت ہے۔ حضرات محترم، پھر ہم دیکھیے کہ مکہ کی وادی کے اندر وہ لوگ جو لوگ تھے کہ بالکل آپس کے اندر لڑائی جھگڑنے کرنے والے لوگ تھے، لیکن جب قرآن ان کے پاس آیا تو پھر اس قرآن کی برکت سے پھر آپس کے اندر وہ شیر و شکر ہو گئے، آپس کے اندر محبت بھائی چارے کے حوالے سے بات کی۔ اور پھر اصل چیز یہی ہے کہ اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنا ہی، قرآن کے نافذ کو نافذ کرنا ہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہم ساری جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح انداز سے اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی، امیر ضلع